السلام علیکم، میں حسن تیمور جکھڑ، یہ ہمارے امجد حسین بخاری صاحب اور امتیاز شاہد صاحب اور حیدر علی قریجہ صاحب کو تھوڑا آگے ہونا پڑے گا جی۔ ہم بیٹھے ہوئے پریس کلب میں اور یہاں پہ بحث ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ جو اتنے ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے الفاظ ضائع ہو جاتے ہیں، پانی کے جس طرح نلکی کھلی رہ جاتی ہے پانی ضائع ہو جاتا ہے، میں نے کہا اس کو ہم ریکارڈ کر لیں۔ بخاری صاحب بضد ہیں کہ دیکھیں ایک خبر انہوں نے دی تھی کہ یہ ججز کے خلاف کچھ طرح کا چیز ہوگی، جو کہ ہم بحث کر رہے تھے کہ وکلا تحریک آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس پہ ہم آج کنٹینیو کرتے ہیں۔ میری یہ خبر تھی کہ وکلا تحریک آئے گی، اور اس سے پہلے میرا یہ کہنا تھا کہ ججز کے اندر ہی بغاوت ضرور ہوگی لیکن وکلا تحریک آئے گی۔ بخاری صاحب بضد ہیں کہ نہیں آئے گی۔ امتیاز صاحب آج سمجھ لیں پھنس گئے ہم دونوں کے درمیان، ہم بحث کریں گے، وہ ہمیں بیچ میں حصہ ڈالیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے قریجہ صاحب بھی ہیں۔ آپ کو میں کیمرہ چینج کر دوں گا، آپ کی طرف بھی آ جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بخاری صاحب آپ بتائیں وکلا تحریک کیوں نہیں آئے گی؟ آپ ایک بڑا اچھا جملہ بولتے ہیں، اسی سے شروع کریں پھر بتائیں۔ وکلا تحریک دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں نا، جو پولرائز سوسائٹی ہے، اس میں تحریکیں نہیں چلتی، اس میں بلوے ہوتے ہیں۔ وکلا تحریک نہیں، وہ وکلا کا بلوا ہو سکتا ہے، اس میں ایک آگ ہوگی، شعلے ہوں گے، جس پہ عمران خان صاحب وہ لوہار کی طرح پکھی لا رہے ہیں، اپنے بیانات کی پکھی کے ذریعے تباہی کر رہے ہیں، ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ وکلا تحریک کا مقصد اس وقت کیا ہے؟ صرف عمران خان کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان پہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کیوں آگے کیے ہیں؟ عمران خان نے نہیں کیے نا الیکشن تو اسمبلی کی توڑی ہے عمران خان نے، ویسے آپس کی بات ہے۔ عمران خان پارٹی سربراہ ہے، آئین اس کو حق بھی دیتا ہے، اور جب چاہے آئین پارٹی سربراہ کو حق دیتا ہے یا وزیر اعلیٰ کو دیتا ہے؟ وزیر اعلیٰ پارٹی جب آپ کسی حکومت میں ہوتے ہیں، پارٹی سربراہ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا بھی سربراہ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق وہ جو حکم کرے گا، اس پہ بحث الگ ہو سکتی ہے۔ اچھا چلیں اس پہ بحث کو چھوڑا، خیر تو الیکشن تو انشاءاللہ اکتوبر سے پہلے نہیں ہوں گے۔ سوری، انشاءاللہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میری رائے ایک عام شہری کی ہونی چاہیے، ایک پولیٹیکل ورکر کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال الیکشن اکتوبر سے پہلے قطعاً نہیں ہوتے، کوئی تحریک نہیں چلتی، مزید بلوے ہوں گے، مزید کچھ لوگوں کے کردار سامنے آئیں گے۔ اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ یہی سوال آپ کی طرف ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کا وجود قائم رکھنے کے لیے ایک چیز طے ہے کہ وہ آئین پاکستان جو ہمارے پاس موجود ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ آئین پاکستان میں اگر لکھا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں، تو پھر آپ ادھر سے ہیل حجت اور بہانے نہیں کر سکتے۔ یار کون سے آئین پاکستان جو ری رائٹ کیا ہے اس نے؟ بخاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، گزارش آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ کو اگر آئین پاکستان پر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ آپ اس کے اندر تبدیلیاں لے آئیے، بات یہ نہیں ہو رہی ہے۔ جو اس وقت آئین پاکستان موجود ہے، اگر اس کے اندر یہ درج ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں، تو پھر آپ کو کروانے پڑیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس آیا کرتی ہیں، وہ 90 دن کے لیے آیا کرتی ہیں، اس کے بعد انہوں نے وہ 21 ڈیز میں پروسیس کر کے وہ سارا ہینڈ اوور کر کے چلے جانا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، الیکشن آگے چلے جائیں گے، تو پھر کیا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آگے چلی جائیں گی؟ اتنا بڑا آپ آئین کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کچھ ججز کے ساتھ اختلاف ہو، یہ اختلاف رائے ہر بندے کا حق ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کچھ چہرے سیاسی جماعتوں کے اندر خاص طور پہ کوئی سیاسی جماعتیں ہی پسند نہ ہو، یہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن آئین تو آپ مت روندیں۔ یا بات اب عمران خان کی یا مریم نواز کی یا ان لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے، بات اب ریاست کے آئین کے اوپر۔ وکلا تحریک کے اوپر آپ کی کمنٹ کریں۔ اب بات وکلا جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ آئین کے ضامن لوگ ہیں، اگر وہ نہیں اٹھیں گے تو پھر کون اٹھے گا؟ پارلیمنٹ تو پہلے ہی اس کا تیا پانچا ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ اس وقت ساری کی ساری توقعات جو ہیں وہ وابستہ ہیں عدلیہ کے ساتھ، اور عدلیہ کے جو محافظ ہیں وہ کالے کوٹ والے ہیں، اور اگر وکلا اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ریاست کا، کیونکہ پھر آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں بچے گی، وکلا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ قریجہ صاحب نمبر سے آتے ہیں۔ قریجہ صاحب ہاں آئیں گے بالکل، آپ بتائیں اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ وکلا تحریک؟ بخاری صاحب کا تجزیہ بھی سن لیا جی، اور امتیاز صاحب کی جو ہے نا تقریر بھی سن لیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں نا پہلی تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں 2-3 مہینے سے، اور میرے خیال میں ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ عمران خان کا جو جلسہ ہوا ہے، مطلب یہاں پہ اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی تو پھر کیا ٹی ٹی پی یہاں پہ کچھ کرے گی؟
ٹھیک ہے نوجوان کدھر جائیں گے؟ ٹی ایل پی میں یا ٹی ٹی پی میں جائیں گے یا افغانی آئیں گے یہاں پہ کچھ کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسپورٹس کمپلیکس ہمارے جو ہے نا وہ ویسے ہی اجاڑ پڑے ہوئے ہیں. مطلب آپ کیا چاہ کیا رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ اگر یہاں پالیٹکس بھی نہیں ہونی تو کیا کروانا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہی تو کچھ دینا سوال ہے. چاہیے نا نوجوانوں کو، کچھ تو دینا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات پتہ ہے کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے میرے خیال میں نا، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، رجیم چینج ہوئی، پھر اسمبلیاں توڑی، جو کچھ بھی ہوا اس میں کس نے کس لیے کیا کیا، ٹھیک ہے، اس بات سے قطع نظر الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے. بھلے الیکشن لڑ کے کوئی نیم کو بیچنے والا وزیر اعظم بن جائے اور وہ اپنا ٹینیور پورا کرے بغیر کسی جو ہے نا ڈسٹربنس سے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا ہے. جی نوید شیخ صاحب، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ یا آپ سیاست پہ گفتگو ہی نہیں کرتے؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم واپس. اچھا اب یہ بات ہو گئی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے گا، مریم نواز صاحبہ کا کل کا بیان ہے اور پرسوں رات کا شاید رانا ثناء اللہ کا، وہ ایسا لگتا ہے بالکل جسے کہتے ہیں کھل کے سامنے آنا. 10 دن سے جو پاور کا جو ہم دیکھ رہے تھے ٹلٹ، جو میری نظر میں وہ ٹلٹ یہ تھا کہ عوامی پاور کا ٹلٹ واضح طور پہ عمران خان ثابت کرتے جا رہے تھے. پاور شوز 2 اوپر تلے انہوں نے کر دیے. دوسری جو مقتدرہ ہے اس کا ہیجان کہہ لیں یا اس کا اضطراب کہہ لیں، وہ دوسری سائڈ کے بیانات سے بھی سامنے آ رہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے بخاری صاحب اگلا ہفتہ کیسا ہوگا؟ سر اس وقت نا سب تقسیم ہے. عدلیہ جو ہے وہ واضح رجحان عمران خان کی طرف ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت پی ڈی ایم کی طرف ہے، اور عوام بیچارہ وہ کھیتوں سے جناب بالیاں گندم کی چن رہے ہیں، بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، مفت آٹا لے رہے ہیں، ہاں جی. آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جناب روٹی کی تلاش میں عوام. اور جناب ملٹری انتظامیہ جو ہے، انتظامیہ کبھی کسی کے ہاتھ میں کھیل لیا، کبھی کسی کے ہاتھ میں. باقی رہ گیا میڈیا، تو میڈیا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کدھر ہے اور کیا کر رہا ہے ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ریاست کے 5 ستون جو ہے نا وہ درمیان میں سے آری لگی ہوئی ہے. 5واں کسے قرار دے رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے، 5 ستون آری لگی ہوئی ہے، اور آری ان 5 ستونوں کا بیڑا غرق کر رہی ہے. ٹھیک ہے، طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہوتے ہیں نا، تو پھر کون سے عوام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، آئین پہ یہ لکھا ہوا ہے. آئین پہلے کبھی آئین پہ ہوئی ہے بات؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر جو ججز کر رہے ہیں یہ لائسنس پریکٹس ہے وہ سب چھوڑ کے بیٹھ سر گئے. ججز جی ایچ کیو سے ایک چیز ہے ڈیلی، ایک A4 کا پیپر ہے جیسے پہلے آتے تھے، وہ A4 کے پیپر پہ جو اس دن لکھا وہ کر دیا جائے. A4 کا تو بات آگے چل گیا. آج کل واٹس ایپ پہ آتے ہیں، وہ 2018 سے واٹس ایپ میسیج چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ فیصلے ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی ہوتے تھے. عدلیہ پہلے بھی کٹ پتلی تھی، اب بھی کٹ پتلی ہے. اچھا آئین کے مطابق میں سمجھتا ہوں کچھ سوال میں امتیاز صاحب کے لیے بھی رکھ لوں. آپ عدلیہ کو کٹ پتلی قرار دے رہے ہیں، امتیاز طرف ہے. آئین کے مطابق جو سپریم ادارہ ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بھی قرار دیں، اگر ریاست کا ہم معنی بھی قرار دیں تو وہ عدلیہ بنتی ہے آئین کے مطابق. لیکن یہاں پہ کوئی اور ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ڈنڈے والا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عدلیہ اس وقت اس پوزیشن میں یا اس طرح کا وہ کر رہی ہے، بیہیو کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، یا شاید واقعی سیریس ہو کے وہ کہہ رہی ہے کہ آئین کو مانو؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، ہم دوست پتہ نہیں کس بحث میں چلے جاتے ہیں، یا تو آئین ہے یا پھر آئین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ آئین ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آئین کی کسٹوڈین کون ہے؟ سپریم کورٹ ہے. بالکل. جب سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے، آئین کی تشریح ہی سپریم کورٹ نے کرنی ہے، تو پھر آپ لوگ اپنی تشریحات لے کر کیوں بیچ میں آ جاتے ہیں؟ تشریح کرنی ہے، نہ کہ ری رائٹ کرنی. نہیں سنیں بات سنیں، ری رائٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اپنا آئین نہیں بنانا، آئین میں درج ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں. آئین میں یہ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے، اس کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے یا جی ایچ کیو نے کرنی ہے؟ آئین میں یہ بھی درج ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا پارٹی سربراہ کا اور پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ بھی جو ری رائٹ کر کے سارا جو میس اس وقت کریٹ کیا ہوا نا وہ سپریم کورٹ کا کریٹ کرتا ہے، عمران خان کا نہیں ہے. ملک کا جو بیڑا غرق کیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے، عدالتوں نے بیڑا غرق کیا، اور وہی اب بھی ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے. نہیں مجھے بتائیں، عدالت کے پاس ماضی میں بھی عدالتوں نے بیڑا غرق کیا. واٹس ایپ پہ یار کون سی عدالت ہے جو جناب اپنی جناب سالی کی، بانجی کی، مامی کی، پھوپھی کی، چاچی کی، تائی کے کہنے پہ فیصلہ کرتی ہے؟ یار یہ کوئی قانون ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلے عمران خان کے حق میں آئے وہ سارے توڑ موڑ کے کیے گئے؟ بیڈ روم میں فیصلے ہوتے ہیں، کیا سیدھی اس سی بات ملک کے ہے. اندر بڑی بڑی جنگوں کے فیصلے، اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے، بڑی بڑی جنگوں کے فیصلے کیا کچھ لوگوں کی بیگمات نہیں کرتی رہی ہیں؟
کیا کچھ لوگوں کو آپ نے جنرل رانی بھی کہا کرتے تھے کبھی کسی کو؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اداروں کے اندر تقسیم کیے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں عدلیہ جو ہے وہ آئین کی پابندی، آئین کا بیڑا غرق کرنے والی عدلیہ ہے. اچھا آئین کی تباہی پھیرنے والی عدلیہ ہے. بخاری صاحب صرف ایک چھوٹی سی بات گزارش سن لیں. آپ اگر عدلیہ پر بھی یقین نہیں کرتے ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی وہ ساری کی ساری اس پر بھی یقین نہیں ہے، سیاسی جماعتیں بھی نالائق ثابت ہوئی ہیں ان پر بھی یقین نہیں ہے، تو پھر ملک کون چلائے گا؟ آخر اس نظام کو کہیں نہ کہیں ایک جگہ پہ روکنا ہے کہ نہیں روکنا ہے؟ اس کا آسان آپ حالات اس کی تمام خرابیاں ضرور فریقین کو بیان بیٹھنا کریں، چاہیے. نظام کی تباہی کی طرف مت جائیں. بیٹھ کے عدلیہ کو بھی، فریقین کون کون ہے؟ عدلیہ، سیاستدان، ٹھیک ہے، سول سوسائٹی، ان تینوں کو کم از کم بیٹھنا چاہیے. لیکن کون سی بیٹھ سول کے سوسائٹی جس کو آپ بلڈی سویلین کہتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کسی اور کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی یہ بالکل یہ جی کلیجر صاحب. اچھا نوید بھی پتہ تھوڑا کیا؟ میرے خیال میں نا ایک عام آدمی جو سوچتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وکلا حضرات اور تاجر تنظیمیں، صحافتی برادری، جتنے بھی آپ جو ہے نا ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، جتنے بھی آپ یہ گروپ اکٹھے کر لینا، ریاست کے ساتھ کوئی لائل نہیں ہے، سیاستدانوں سمیت. ٹھیک ہے، یہ ایک عام آدمی کی سوچ ہے. ٹھیک ہے، میری بھی یہی سوچ ہے. تو ہر گروپ جو ہے وہ کسی نہ کسی کے پے رول پہ ہے، وہ کسی نہ کسی مفاد کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کسی نہ کسی کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، کہیں سے وہ فیسیلیٹیشن لے رہا ہے. کسی کو یہ ٹینشن نہیں ہے. ساری جماعتیں، وہ کاف لیگ نے سب سے پہلے یوتھ کا نعرہ لگایا تھا مشرف دور میں، اس کے بعد پھر نواز شریف نے بھی لگایا، پھر عمران خان نے تو بہت زیادہ لگایا. ٹھیک ہے. اچھا جب یوتھ کی آپ بات کرتے ہیں، آپ جو ہے نا بھاگ کے پہنچ جاتے ہیں کالج اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ میں، یہ جو باہر چوک کے اوپر جو انجیکشن لگا رہے ہیں یہ یوتھ نہیں ہے. یہ جو بچے مکینکوں کی دکانوں پہ کام کرتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، غلط ماحول میں رہتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کہاں کہاں یوتھ ذلیل ہو رہی ہے یار. اور یوتھ کا نعرہ لگانے والوں کو تمیز ہی نہیں ہے کہ یوتھ ہے کہاں کہاں اور اس کے مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے انٹلیکچوئلز کو بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے، کہ مسائل ہیں کیا اور ان کا کرنا کیا ہے، کوئی بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے ایک دھندے میں لگا ہوا ہے، وہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور کسی سے وہ فیسیلیٹیشن لے رہا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ یار بھاڑ میں جاؤ سارے، کوئی مارشل لا لگا دو 50 سال کے لیے، کوئی اقوام متحدہ کو دے دو یا امریکہ کو پٹے پہ دے دو، یا ایران اور سعودیہ کو کہو یار آ جاؤ یہاں پہ اپنی پراکسیز لڑو اچھی طرح سے. اب تو وہ صلح ہو گئی ہے. اچھا اب وہ سمراٹ ابھی تک باہر نہیں آئے، اب بھی تو شروع ہوا ہے. ہاں اب تو شروع ہوا ہے. ہمارے مدرسوں کا کیا بنے گا یہ بتا دیں. وہ روزی روٹی تھوڑی کم ہو جائے گی. چلے میں واپس آتا ہوں. لبرل ہونے سے بھی نا جی دیکھیں بہت سارے لوگوں کو بہت فرق پڑا، اور ایران اور جو سعودیہ کا شیک ہینڈ ہوا ہے نا اس میں بھی جن لوگوں کی روزی روٹی امبیسیز سے وابستہ ان کو بڑی تکلیف ہے کہ یہ کیا ہو گیا. وہ تو کہتے ہیں کہ مار کٹائی ہوتی رہے اور ہمیں 4 پیسے ملتے رہیں. چلیں یہی معاملہ پھر ہماری سیاست میں بھی ہے. تو امتیاز بھائی آپ آخری جو ہے وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، بیچ میں یہ کود پڑ جائے، آپ مکمل کریں بات پھر ختم کرتے ہیں. میں گزارش کر رہا تھا حضور کہ اداروں کو آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. سارے پاکستان کے ادارے محترم ہیں، اپنی اپنی جگہ پر اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں. اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاستدانوں کے اس سسٹم کے اندر داخل ہوگی اور سیاست کو برباد کرے گی، تو سیاستدان جو ہیں وہ فائر بیک کریں گے، اور وہ بھی یہ الفاظ استعمال کریں گے جو اس سے پہلے بھٹو صاحب نے کیا، پھر اس کے بعد بینظیر نے کیا، پھر نواز شریف نے کیا، پھر عمران خان کر رہا ہے. اگر اس کھینچ کھانچ کے لیے لوگوں کو آپ نے یہاں پر لے کے آنا ہے کہ یہ مجبور ہو کر یہ الفاظ کہیں، تو آپ اپنے نظر ثانی کریں اپنے کردار کے اوپر. رہی بات عدلیہ کی، تو عدلیہ دیکھیے، عدلیہ کے اندر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ ٹھیک بیٹھے ہیں. عدلیہ بہرحال آئین اور قانون کے سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو بھگتنا پڑے گا. اس کے اوپر عدلیہ کو آئین اور قانون کے اندر کام کرنا پڑے گا. چلیں میرا خیال ہے ہاں ہم بحث کو تھوڑا سا پتہ کیا جو بات ہر ادارہ ہر شخص اپنی ڈومین میں رہ کے بات کرے. مجھے یہ بتائیں امتیاز بھائی، کوئی کیوں اپنی ڈومین میں رہے گا؟ ایک گنگا بہ رہی ہے اور مار دھاڑ ہو رہی ہے اس کے اوپر، ریاست کے نام پہ نا ایک گنگا بہ رہی ہے یہاں پہ، اس کے اوپر مار دھاڑ ہو رہی ہے. کوئی کیوں اپنی ڈومین میں رہنا چاہے گا؟ میرا پتہ کر لینا. ٹھیک ہے. کیوں کوئی سسٹم کا حصہ بنے گا جبکہ اس میں اس کا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے. مزیدار کی ہماری گفتگو چلی ہے.
عموماً میں نے ایک ٹاک شوز میں ایک جو چیز دیکھی ہے وہی آج میرے اس ہماری چھوٹی سی ویڈیو میں بھی ہے کہ ہم جب کبھی میرا یہ ماننا ہے ٹی وی نے چیزوں کو بلکہ خراب اس لیے کیا ہے، کبھی بھی کوئی چیز نتیجے پہ نہیں پہنچتی. ہم جس بات سے شروع ہوتے ہیں، بات جس نقطے سے شروع ہوتی ہے، گھومتی پھرتی اچانک ٹی وی شو کا اختتام ہو جاتا ہے، ہمیں بات ہی بھول جاتی ہے. بس میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ مد نظر رکھیں. جی آپ اس کو اینڈ کر دیجیے. جی بتائیں. اچھا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جنوبی پنجاب میں بارش آئی ہے اور برف باری ہوئی ہے، یالہ باری ہوئی ہے، تو گندم تباہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور آلریڈی ہم جو ہے نا اسی فیز سے گزر رہے ہیں کہ آٹا ہے ہی نہیں مارکیٹ میں، پیسے لے کے جائیں آپ کو آٹا نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو اچھی کوالٹی کا نہیں ملتا. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، کہیں آپ کو نیوز چینلز کے اوپر مین سٹریم میڈیا پہ کہیں پر یہ پرابلم کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ یار اس کسان کا کیا بنے گا جس نے زرعی ترقیاتی بینک سے قرضہ لے کے گندم پیدا کی تھی؟ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو اب تک اس کا کوئی پلان بن چکا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے، چینل پہ سب کو زرعی ترقیاتی بینک کے بھی قرضے نہیں ملتے، کئیوں نے مقامی سودکاروں سے لیے ہوتے ہیں. ہاں جی، ان کی بہت زیادہ بہت بڑی تعداد ہے. زرعی ترقیاتی بینک سے تو شاید ان کو کوئی ٹائم مل جائے یا جی باقی جگہ سے نہیں ملنا. وہ سود خور جو ہے وہ تو اس کو نہیں چھوڑے گا، وہ تو اس کی بیٹی کا رشتہ لے جائے گا یا اس کی گائے بھینس جو بھی اس کی چیزیں. ہاں جو بالکل وہ لے جائے گا. ٹھیک ہے، کسی صورت نہیں چھوڑے گا. آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ ابھی ریسنٹلی سیلاب آیا ہے. ٹھیک ہے، اور جو انوائرمنٹ کی جو صورتحال ہے، یہ جو اولے برسے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلے سیلاب کی تیاری کر لیں، آج سے کر لیں. لیکن کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ اس پہ الگ مہینے پہلے جو سیلاب آیا تھا ان متاثرین کی کیا بنا، آپ کیا بنا، بالکل یہ صرف یہ بتائے گا مریم کیا کہہ رہی ہے، عمران خان کیا کہہ رہا ہے، نواز شریف باہر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ اس قابل ہے. اس بات پہ میں دوبارہ ایک سوال کروں گا، وکلا تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی؟ جی میں آپ نے دینا چاہ رہے ہیں، آپ کریں اس کو پھر اینڈ کرتے ہیں. ہم بتائیں. میں کنکلوژن آپ کو کنکلوژن کرتے ہیں، میں بھی انہی کے جملے پہ کرنے لگا تھا. تاریخ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ 2008 کے اندر جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی جی، تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو جو کنگز پارٹی تھی پرویز الائی، جی جو اس سے پہلے کنگز پارٹی تھی، جو پہلے کنگز پارٹی تھی، اس کو بالکل کارنر کر دیا گیا تھا. 2013 کا جب الیکشن ہوا تو اگر آپ کو یاد ہو ملک کے پیپلز پارٹی کے معاملات تھے، اے این پی اور پیپلز پارٹی جو حکومتی جو اس وقت حکومتی تھی بڑی دو پارٹیاں تھیں، ان کو سینٹر کر دیا گیا، ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. جی اور لیول پلینگ فیلڈ پراپر ملی نہیں کیونکہ ان کے اوپر خدشات تھے اور حملے ہوئے تھے. بشیر بلور کا یا بالکل بیٹا مرا تھا. نون لیگ کو پورا وہ واک تھرو ملا کہ وہ آئے آپ الیکشن جیتے اور چلے جائیں. جی اچھا، 2018 کا جب الیکشن ہوا تو ہم نے یہی کام دیکھا کہ نون لیگ کے ساتھ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا، مریم بی بی الیکشن نہیں لڑ سکی. اور اسی طرح جو کیسز تھے نون لیگ کے جو رہنما تھے ان کے خلاف بننا شروع ہو گئے، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف بننا شروع کر دیے. اور اس چیز کو انکریج کیا گیا کہ لوگ جائیں تحریک انصاف کا ٹکٹ لیں اور تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں. اور اس کے بعد فون کالز کی گئی، باقاعدہ فون کالز کی گئی یا نہیں کی گئی، پر اس طرح کی فضا بنا دی گئی کہ لوگ اس طرف جائیں. مجھے تو کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ میں اتنا جو ہے علم رکھنے والا یا باخبر صحافی نہیں ہوں. جی میں تاریخ کے اوپر بس بات کر سکتا ہوں. آپ نے بہترین نقطہ ملایا. جی بالکل. تو 2018 کے اندر پی ٹی آئی کو پورا جو ہے موقع دیا گیا. 23 میں کیا ہوگا کنکلوڈ کریں آخری نیکسٹ الیکشن میں. جو مریم بی بی اپنے منہ سے کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، تو حالات و واقعات تو اسی طرف دکھائی. وہ لیول پلینگ فیلڈ کسے کہتے ہیں؟ وہ نظر آ رہے ہیں کہ اس بار جو ہے باری پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں ان کو ملنی ہے، تو ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں آ کے الیکشن لڑیں اور سارا وہ معاملہ. تو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جملہ بڑا ربط ملایا ہے کہ گزشتہ 5 یا 4 الیکشن انہوں نے گنوایا ہے کہ ہر دفعہ کی جیتی ہوئی پارٹی کو اگلی دفعہ جو کارنر کر دیا گیا ہے، اور یہی سین اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر جہاں سے شروع ہوئے تھے بخاری صاحب کا جملہ، وکلا تحریک آنے والی ہے. بخاری صاحب، وکلا تحریک ضرور اٹھے گی. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کامیاب پوری ہوتی ہے یا اس کے اثرات بعد میں آتے ہیں، یہ بعد میں شاید دیکھا جائے گا. میرا یہ ماننا ہے، آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے، آپ اپنی رائے ضرور دیں. اس کے اوپر جو آپ لوگ کمنٹس کریں گے، جو رائے دیں گے، ہم اس کے اوپر دوبارہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.